حیا ایک بار پھر بے ہوشی سے اٹھتی ہے، لیکن اس بار وہ کہیں اور تھی۔ حیا بے ہوشی کی وجہ سے غنودگی میں تھی، بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے، اور جیسے ہی کھولتی ہے یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس بار خود کو کسی اور جگہ پر پا کر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کے ہاتھ پیر ابھی بھی بندھے ہوئے تھے۔ حیا ایک نظر گھما کر اپنے چاروں طرف دیکھتی ہے۔ وہ ایک بڑے سے کالے کمرے میں موجود، جہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں تھا۔ حیا ایک لمبی سانس لیتی ہے اور نارمل لڑکی سے پولیس والی بن جاتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے تقریباً کھول ہی لیتی ہے، اتنے میں دروازے سے کوئی اندر آتا ہے۔ یہ وہی لڑکے تھے جنہوں نے حیا کو بے ہوش کیا ہوا تھا۔ حیا ان کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو روک دیتی ہے اور ساکت سری کوئی سی ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ لڑکے حیا کی طرف چلتے ہوئے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک حیا کے سامنے بیٹھ کر اچھی طرح سے اسے گھورتا ہے اور دوسرے کو اٹالین میں کچھ کہتا ہوا ہنس کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ حیا ان کو جاتا دیکھ کر جلدی سے اپنے ہاتھ پھر اپنے پیر کو کھولتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ حیا ادھر ادھر دیکھتی ہے پر اسے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، پر حیا کی نظر ایک لڑکے کے پیٹ میں لگے ہوئے چاقو پر پڑتی ہے۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے خاموشی سے ان کی طرف بڑھتی ہے۔ جیسے ہی ان میں سے ایک حیا کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتا ہے، فوراً سے چاقو نکال کر حیا پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ چاقو اس کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی حیا اس کی پینٹ سے اسے نکال لیتی ہے اور زور سے اس لڑکے کی ٹانگ میں دے مارتی ہے۔ وہ لڑکا ایک پل کے اندر اندر زمین پوش ہو جاتا ہے اور پھر حیا اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹا کر دوسری طرف دیکھتی ہے، جو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ What are you waiting for؟ حیا ایک آئی برو اٹھا کر اسے انگلش میں پوچھتی ہے۔ حیا کی بات کا وہ جواب نہیں دیتا اور اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا کا مکہ لگنے سے پہلے اس کے بازو پر چاقو مار دیتی ہے، جس سے وہ درد میں کراہ کر حیا کے 2 قدم دور ہو جاتا ہے۔ حیا گھما کر ایک زوردار لات اس کے منہ پر دے مارتی ہے، جس سے وہ سر کے بل جا کر زمین پر گر جاتا ہے۔ حیا ہاتھ میں چاقو پکڑے ہوئے باہر کی طرف جانے لگتی ہے تو پہلے والا لڑکا پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور حیا کو مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ حیا اس کے مکے سے پہلے ہی خود سے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار دیتی ہے، جس سے وہ بھی سر کے بل زمین پر جا گرتا ہے۔ حیا ان دونوں کو زمین بوس کرنے کے بعد باہر کی طرف بڑھتی ہے، پر اس کے گلے میں دوپٹہ نہیں ہوتا۔ وہ جلدی سے دوپٹہ اٹھانے کے لیے اندر واپس آتی ہے اور دوپٹہ اٹھا کر سامنے زمین پر پڑے ہوئے لڑکے کی ٹانگ پر بنے ہوئے زخم پر پیر رکھتی ہوئی باہر کی طرف بڑھتی ہے۔ حیا جیسے ہی باہر جاتی ہے، باہر کھڑے ہوئے لڑکوں کو دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے۔ وہاں اس کے بالکل سامنے کافی سارے لڑکے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پر حیا ان میں سے کسی سے بھی ڈرتی نہیں ہے۔ برابر خوف سے پاک آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈال کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حیا نے ہاتھ میں مضبوطی سے چاقو کو پکڑ لیتی ہے اور جو اس سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا برابر ان سے لڑ رہی تھی۔ لڑتے لڑتے ہوئے اسے کافی چوٹیں لگی تھی، پر وہ ان سب کی اگنور کرتی ہوئی ان سے لڑے جا رہی تھی۔ حیا کافی لوگوں کو کافی حد تک زمین بوس کر چکی تھی اور کافی ابھی بھی رہتے تھے، پر حیا تھک چکی تھی۔ ان سب سے لڑتے ہوئے حیا لڑتے ہوئے زمین پر بیٹھنے لگی تھی۔ اسے زمین پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ایک لڑکا اسے مارنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن وہ اسے مارتا اتنے میں کسی اور آواز پر وہ رک گیا تھا۔ حیا بھی گہری سانسیں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی اور دیکھتے دیکھتے کھڑی ہو گئی۔ حیا جیسے ہی اس کی طرف دیکھتی ہے وہ شاکڈ ہو جاتی ہے۔ یہ جہانگیر کا بزنس پارٹنر تھا، جس کی پارٹی میں وہ لوگ گئے تھے۔ حیا اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حیا کے پیچھے ایک
ایک لوکی گینگسٹر کی طرح پہنے ہوئے تھے۔ حیا اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور حیا کو بھی پتہ نہ چلا۔ حیا اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ جہانگیر، بنش اور شعیب وہی اس حالت میں بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیٹیلز میں ان کے باس کی تصویریں تو نہیں ہوتی، پر ان میں جہانگیر کے بزنس پارٹنرز کی تصویریں ضرور تھیں، جسے دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہو گیا تھا، اور جہانگیر کو اس رات ان پر حملہ کرنے والا بھی مل جاتا ہے۔ شعیب اور بنش بھی حیران رہ گئے تھے۔ ڈیول اب کیا کرنا ہے؟ بنش پوچھتی ہے۔ یہ اس وقت کہاں ہے، پتہ لگوا سکتی ہو؟ جہانگیر اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں، میں معلوم کر سکتی ہوں، بنش کہتے ہی لیپ ٹاپ پر ٹریکنگ سسٹم پر ان کی ڈیٹیلز ڈالنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں جہانگیر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شعیب کو حکمانہ لہجے میں کہتا ہے، شعیب اپنے آدمیوں کو تیار کرو، آج بھی کسی کا جنازہ اٹھانے جانا ہے۔ جہانگیر کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے اور شعیب باہر اپنے آدمیوں کی طرف، بنش وہیں بیٹھی ہوئی ساری معلومات اکٹھی کر رہی تھی۔ جہانگیر اپنے کمرے میں چکر کاٹتے ہی اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہے اور اپنے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اپنے لیے ایک نیا برانڈڈ سوٹ نکال کر اسے پہنتا ہے۔ ہاتھوں میں کف لنکس، گھڑیاں، پیروں میں برانڈڈ شوز پہن کر سب پہنے رہنے نہیں دیا۔ آج پھر وہ اپنے ڈیول روپ میں وہ واپس آ گیا تھا۔ ایک دن بھی لوگوں نے اسے سکون سے ایک عام انسان کی طرح نہیں رہنے دیا تھا۔ جہانگیر تیار ہو کر واپس نیچے بنش کے پاس آیا، ابھی ساری معلومات اکٹھی کر رکھی تھی۔ شعیب بھی گاڑی تیار کر چکا تھا۔ وہ تینوں فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ حویلی سے باہر نکلتے ہیں۔ حیا اپنے سامنے شخص کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ وہ اسے کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی نے جلدی سے حیا کا رخ اپنی طرف موڑتی ہے اور اس کا سر گن کی بیک سائڈ سے دے مارتی ہے، جس سے حیا کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حیا کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بول نہیں پاتی اور زمین پر بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ ہائی مسز ڈیول، ریممبر می؟ آئی ایم مارکو، ڈیولز بزنس پارٹنر۔ مارکو ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کو درد کی وجہ سے چکر آنے شروع ہونے لگ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگ گیا تھا۔ حیا سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بس کسی بھی پل بے ہوش ہونے والی تھی۔ حیا کی حالت دیکھ کر مارکو کو اس کے پارٹنر دونوں خوش ہو رہے تھے۔ What should we do with her? I think she is unless for us. لڑکی حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، No, she is not unless she is strong enough to kill us both easily, can't you see his how badly she hurt our men? مارکو زمین پر پڑے ہوئے زخمی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، She is beauty with brain, impressive. مارکو کہتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ مارکو کے پارٹنرز اس کی حرکت پر طیش میں آ گئی تھی۔ What should we do with her? لڑکی اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، She is beautiful, it's a loss of if we kill her, but if she stay alive and devil find her, he can kill us without losing a single second. So we have no other option, kill her. مارکو کہہ کر جیسے ہی پلٹا، ایک گولی ہوا کو چیرتی ہوئی آئی اور سیدھا مارکو کے سینے کے بیچوں بیچ جا لگی اور مارکو منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ حیا غنودگی کی حالت میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں کھل ہی نہیں پا رہی تھیں، پر جیسے ہی مارکو کو زمین پر گرتا ہے، وہاں باقی موجود لڑکے اور مارکو کی بزنس پارٹنرز حرکت میں آ جاتے ہیں اور حیا کی نظریں اٹھانے اپنے سامنے دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جہانگیر کی گن سے نکلتی ہوئی گولیاں ہوا کو چیرتی ہوئی آتی ہے اور وہاں کھڑے لوگوں کے لیے سینے میں آ لگتی ہیں اور لڑکے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
حیا جہانگیر کو دیکھ کر ایک گہری سانس لیتی ہے اور جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانسیں لیتا ہے۔ مارکو کے پارٹنرز حیا کے سر پر گن تان دیتی ہے، جس کی وجہ سے جہانگیر اس کے آدمیوں کو مارنا چھوڑ دیتا ہے۔ جہانگیر کے قدموں کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ اندر صرف جہانگیر آیا تھا۔ بنش اور شعیب اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر ہی کھڑے جہانگیر کے اشارے کے منتظر تھے۔ "Stop right here, devil, otherwise I will kill her." لڑکی حیا کے سر پر گن تانے ہوئے ڈیول کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات سن کر گولیاں چلانا بند کر دیتا ہے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے ہنس پڑتا ہے۔ "Really? You think that she is important for me? No, babe. If you want to kill her, just kill her. Because I want you, not she." جہانگیر کہتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی گن زمین پر پھینک دیتا ہے۔ گن زمین پر گرنے کی آواز پر باہر سے سارے آدمی دوڑتے ہوئے اندر کی طرف آتے۔ لڑکی انہیں دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور بوکھلاہٹ میں حیا پر گولی چلانے لگتی ہے، پر جہانگیر جلدی سے جا کر لڑکی کا ہاتھ ہوا میں اوپر کی طرف کر دیتا ہے اور حیا کو اپنے سینے سے جا لگاتا ہے اور اپنی قید میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اتنے میں بینش آ کر اس لڑکی کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے گن لے کر اسے زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیتی ہے۔ جہانگیر حیا کو اپنی باہوں میں پا کر سکون کی سانس لیتا ہے اور اسے خود سے دور کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے تو حیا اسے بے ہوش ملتی ہے۔ جہانگیر اپنے درد کو اگنور کرتا ہوا حیا کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے اور اسے لے کر گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے واپس حویلی لے آتا ہے۔ بنش اور شعیب اپنے باقی آدمیوں کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر جہانگیر کے پیچھے پیچھے وہ لوگ بھی حویلی واپس آ جاتے ہیں۔ جہانگیر حیا کو باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آتا ہے، پیار سے بیڈ پر لٹا دیتا ہے۔ جہانگیر جلدی سے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور شعیب کو لیڈی ڈاکٹر لانے کا کہتا ہے اور خود واپس آ کر حیا کے پاس فکر مندی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر شعیب کو لے آتا ہے اور اچھے سے اس کا معائنہ کرتی ہے اور اس کی پٹی بھی کر دیتی ہے۔ جہانگیر ڈاکٹر کے چیک اپ کے دوران روم سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ بنش اندر ہوتی ہے، جو ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد حیا کے کپڑے بدل دیتی ہے اور خود بھی کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو حیا بیڈ پر ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ جہانگیر اندر آتے ہی آرام سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے حیا کی طرف بڑھتا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ دیتا ہے اور حیا کے پاس آ کر بیڈ کی دوسری طرف سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ "سوری." جہانگیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے، "میں کبھی بھی تمہیں میری وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت بہادر ہو، پر حیا تم پھر بھی ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہو۔ میری دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے، یہاں ایک سے بڑھ کر ایک شیطان ہے۔ تمہیں اس دنیا سے اپنی دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں ہر چیز سے دور رکھتا ہوں." جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر کس کرتے ہوئے کہتا ہے، "کیوں بنتی ہو تم ہر جگہ پر اتنی بہادر؟ حیا کیا میں بہادر کافی نہیں ہوں؟ ہم دونوں کے لیے میں ہوں نا، تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تمہارا خیال رکھنے کے لیے، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ مجھے میرا کام کرنے دو، تم کیوں جھانسی کی رانی بنی پھرتی ہو؟" جہانگیر کا لہجہ محبت اور فکر سے چور تھا۔ جہانگیر بھی وہیں بیٹھ کر، یار اس مرغے کو مجھ سے زیادہ ہٹ ہونا ہے، چپ بھی نہیں ہو رہا۔ چلیں اگنور کریں، میں کچھ نہیں کر سکتی، صبح صبح کا ٹائم ہے، مرغیاں اسی طرح ہی بولتی ہیں۔ جہانگیر بھی وہیں بیڈ پر حیا کے پاس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سو جاتا ہے۔ ایک ہاتھ میں حیا کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں حیا کے سر پر رکھے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ بھی گہری نیند میں سو چکا تھا۔ آدھی رات کو حیا کی آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھولتے ہی وہ ایک گہری سانس لیتی ہے اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے،
جیسے ہی اٹھنے لگتی ہے اپنا ہاتھ جہانگیر کے ہاتھ میں اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سر پر دیکھ کر واپس لیٹ جاتی ہے، پھر ہمت کر کے اپنے سر سے اس کا ہاتھ ہٹاتی ہے، پھر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں جہانگیر کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ وہ اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آتا ہے اور اسے اٹھنے میں مدد کرتا ہے۔ حیا اٹھ کر سیدھا واش روم میں جانے لگتی ہے تو جہانگیر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے، تم ٹھیک ہو کر تو نہیں آ رہے ہیں نا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں اگر چکر وغیرہ آ رہے ہیں تو؟ جہانگیر بے حد فکر مندی سے کہتا ہے اور حیا کا چہرہ ہی تکتی رہ جاتی ہے۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ دیکھ تو وہ جہانگیر کو رہی تھی پر اس کے ذہن میں اس کی وہ باتیں گونج رہی تھی جو اس نے مارگو کے پارٹنر کی تھی۔ حیا اس وقت غنودگی میں تھی لیکن جہانگیر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آسانی سے سنائی دیے تھے۔ کیا ہوا تو کیوں رو رہی ہو؟ جہانگیر حیا کے چہرے کو کٹورے کی طرح ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پوچھتا ہے۔ حیا اپنی نظریں جھکائے نہ میں سر ہلا دیتی ہے اور جہانگیر کا ہاتھ ہٹاتے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ جہانگیر اسے جانے نہیں دیتا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے بازوؤں سے اس کی کمر کے گرد باندھ کر اپنے حصار میں اسے قید کر لیتا ہے۔ جہانگیر مجھے چھوڑیں، حیا نظریں جھکائے ہوئے کہتی ہے۔ کیا ہوا تمہیں؟ جہانگیر کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ جس طرح پہلے اس سے بات کرتا تھا آج ہی اسی لہجے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ حیا کہیں اور بھی چوٹ لگی ہے کیا تمہیں؟ درد ہو رہا ہے؟ درد تو ہو رہا ہے وہاں جہاں چوٹ بھی نہیں لگی۔ آپ کی باتوں جہانگیر کی بات پر حیا نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھتی ہے اور خود سے کہتی ہے، نہ جانے کیوں میرے دل میں درد ہو رہا ہے، بولو۔ جہانگیر حیا کو خاموش دیکھتے ہوئے بولا، نہیں کہیں درد نہیں ہو رہا، اور چھوڑے مجھے۔ حیا خود کو اس کی قید سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ جہانگیر آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے چوٹ نہیں لگی ہے۔ مجھے اپنا خیال رکھنا آتا ہے۔ آپ کو مجھے اپنا خیال رکھنے کی فکر لگی ہے۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیا جہانگیر کی طرح اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور جہانگیر اسے روکتا بھی نہیں ہے۔ اسے جانے کے بعد جہانگیر اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر اپنا سر ٹکائے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حیا بھی نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، حیا کیا کر رہی ہے تو؟ کیا کرنے آئی تھی اور کیا کر رہی ہے تو؟ کیوں مجھے اس کی باتوں کا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ حیا چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور پھر کچھ پلوں کے لیے وہ جہانگیر کے خیالوں میں کھو گئی تھی لیکن پھر خود کو جلدی ہی کمپوز کر گئی۔ حیا یہ کیا فضول سوچ رہی ہے؟ جہانگیر سے تیرا کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے، تو یہاں اپنے فرض کو مکمل کرنے آئی تھی اور اب اپنے انکل کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے تیرا جہانگیر کے ساتھ رہنے کا۔ حیا اٹھ کر بیٹھتی ہے اور خود کو یہ ساری باتیں کہتی ہے۔ اتنے میں اس کے پیٹ سے بھوک کے مارے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ حیا کھانا کھانے کے لیے کچن میں اپنے لیے کچھ بنانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جہانگیر بھی اپنے کمرے سے نکل کر گوداؤن کی طرف آج پھر چلا گیا تھا جہاں بنش اور شعیب نے اس لڑکی کو اغوا کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہاں بنش اور شعیب کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جہانگیر دروازے پر پہنچ کر دستک دیتا ہے۔ شعیب بھاگ کر جاتا ہے اور جا کر دروازے کو کھولتا ہے۔ جہانگیر اندر کی طرف آتا ہے اور شعیب جلدی سے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ جہانگیر اپنی شرٹ کے بازوؤں کو فولڈ کرتا ہے اور ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے جہاں اوزار پڑے ہوتے ہیں۔ جہانگیر اس میں سے ایک نکیلی دھار والا اوزار نکال کر اس لڑکی کی طرف بڑھتا ہے جسے مار مار کر بنش نے برا حال کیا ہوا تھا۔
لڑکی خون میں لت پت ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جہانگیر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ڈر کے مارے وہ دیوار میں گھسنے والی ہو گئی تھی۔ ڈیول اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کی ٹانگ پر نوکیلا اوزار رکھ کر ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے کہتا ہے، "Who's your boss?" جہانگیر کی نظریں اس کے ٹانگ پر رکھے ہوئے اس اوزار پر تھی۔ جہانگیر اب نظریں اٹھا کر اپنی سخت نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالتا ہے، جس کی ایک آنکھ بنش نے زخمی کر چکی تھی۔ "I'm gonna ask for you last time. Who's your boss?" جہانگیر اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ "I'm sorry devil, I can't tell you his name." لڑکی کہہ کر اپنی نظریں چکا لیتی ہے اور درد میں کراہ کر زور سے چیخنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر اس کے نہ بتانے پر اس کی ٹانگ پر نوکیلا آزار زور سے مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد میں زور زور سے چیخیں مارتے ہوئے رو پڑتی ہے۔ حیا جو کچن میں جا رہی ہوتی ہے، لڑکی کے رونے کی آواز پر دوڑتی ہوئی گوڈاؤن میں آتی ہے۔ زور سے اس کا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے جہانگیر اس لڑکی کو چوٹ پہنچا رہا ہے۔ لڑکی کی ٹانگ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے حیا کی طرف دیکھتی ہے اور مدد کرنے کا کہتی ہے۔ حیا اس کی حالت دیکھ کر ایک نظر جہانگیر کو غصے میں دیکھتی ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جہانگیر اسے جاتا دیکھ کر اس لڑکی کو چھوڑ کر حیا کے پیچھے دوڑتا ہوا جاتا ہے اور اوپر کمرے کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ جہانگیر کے جانے کے بعد بنش شعیب کا ادھورا کام کرنے کی جاتی ہے۔ جہانگیر حیا کے پیچھے بھاگتا ہوا لمبے لمبے ڈاگ پھرتا ہوا جاتا ہے۔ حیا جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کرنے لگتی ہے، جہانگیر جلدی سے آ کر اسے دروازے کو بند کرنے سے روک دیتا ہے۔ حیا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دروازے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور حیا اسے دور اپنے قدم کرتی ہے۔ حیا، جہانگیر اس کی طرف نام پکارتے ہوئے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ حیا جس کے ہاتھ نہیں لگانے دیتی، "دور رہے مجھ سے، میرے قریب مت آئے." حیا روتے ہوئے چیخ کر کہتی ہے تو جہانگیر اپنے قدم روک لیتا ہے۔ "حسین، میری جان کیوں رو رہی ہو؟ ایسے میرے پاس آؤ." جہانگیر پیار سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے، پر حیا اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں پلیز، مجھے ہاتھ مت لگائیں." حیا روتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کو روتے ہوئے دیکھ کر جہانگیر کو اپنا دل پھٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پر وہ نہ اسے چپ کروا رہا تھا اور نہ ہی اس کے پاس جا پا رہا تھا۔ "حیا میری جان، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ طبیعت خراب ہو جائے گی، پہلے ہی تم ٹھیک نہیں ہو." جہانگیر کہتا ہوا حیا کے پاس آتا ہے اور اسے بازوؤں سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، پر حیا اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ "آپ میری فکر کیسے کر سکتے ہیں جہانگیر، جب آپ کسی اور لڑکے کی عزت نہیں کرتے؟ کتنی بے رحمی سے آپ نے اسے مار رہے تھے، آپ کو ذرا رحم نہیں آ رہا تھا اس پر؟ وہ بھی تو انسان ہے." حیا روتے ہوئے کہتی ہے، "پر میرے زندہ رہنے کے لیے یہ سب ضروری ہے حیا، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کوئی مجھے ایک پل بھی زندہ نہیں رہنے دے گا." جہانگیر اپنی صفائی دیتے ہوئے کہتا ہے، "زندہ رہنے کے لیے کسی کی جان لینا ضروری نہیں ہوتا جہانگیر، کسی کی جان لے کر انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟" حیا روتے ہوئے جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، "میں جب سے یہاں آئی ہوں تب سے میں صرف آپ کو کسی نہ کسی کی روز جان لیتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اور صرف یہی نہیں، آپ نے میرے ہاتھوں بھی کسی کی جان لی تھی۔ میری وجہ سے میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ میں اپنی پوری زندگی اس پچھتاوے میں گزارتی آئی ہوں، اور پچھتاوے میں ایک اور کا اضافہ کر دیا تھا۔ کیا آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا جو آپ نے کیا ہے، وہ جو آپ کرتے ہیں؟" حیا نے نظروں میں اٹھتے ہوئے سوالوں کے جواب جہانگیر کے پاس نہیں تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ لڑکا لڑکی اندر سے اتنی کمزور ہے۔
جہانگیر اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں حیا کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو جہانگیر کو ہمیشہ خاموش کر دیتے ہیں۔ جہانگیر کے سوال ہر بار خود سے کرتا ہے جب بھی وہ حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے۔ حیا اس کے خاموش چہرے کو دیکھ کر مزید رو رہی تھی۔ مطلب واقعی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو کسی کی جان سے؟ ایسا نہیں ہے حیا، مجھے فرق پڑتا ہے، دنیا سے نہیں، اب صرف تم سے فرق پڑتا ہے۔ جو تمہیں تکلیف دے گا میں اس کے جسم سے اس کی سانسیں کھینچ لوں گا۔ اس لڑکی نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، میں اسے زندہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میری ہو، تمہیں تکلیف میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے پاس جاتا ہے اور اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی قید میں ڈالے ہوئے کہتا ہے۔ حیا آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ میری چیز صرف میری ہے، اسے تکلیف بھی میں ہی دوں گا اور اس کے درد کی دوا بھی میں بنوں گا، پر میں کوئی چیز نہیں ہوں جہانگیر عالم، جیسے آپ جب چاہیں تکلیف دیتے پھریں گے اور میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اور حیا غصے میں زور سے چیختے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر کو خود سے دور کرتے ہوئے اس کے سینے پر زور سے دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کے دھکا دینے پر اسے دور ہو جاتا ہے اور اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ میں چیز نہیں ہوں جہانگیر، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں جسے درد بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں جانتا ہوں میری جان، تم چیز نہیں ہو، اس لیے جو تمہیں تکلیف دے گا اس کی سانسیں چھین لوں گا۔ جہانگیر کسی جنونی انسان کی طرح کہتا ہے۔ کیوں کریں گے آپ ایسا کسی کے ساتھ؟ کس حق سے کریں گے یہ سب؟ بیوی ہو تم میری شوہر ہونے کے حق سے کروں گا یہ سب، میں تمہارے لیے۔ جہانگیر اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ بیوی؟ میں بیوی ہوں آپ کی؟ کیا کبھی مجھے بیوی مانا ہے آپ نے؟ حیا آج اپنے ہر سوال کا جواب جہانگیر سے لینا چاہتی تھی۔ کیا مجھے آج تک بیوی والی عزت دی آپ نے؟ حیا اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، وہ بس اسے سنے جا رہا تھا۔ جب آپ سے میری زندگی میں آئے ہیں میں نے صرف کھویا ہے اور مجھے کوئی خوشی سکون حاصل نہیں ہوا آپ کی وجہ سے۔ جب سے یہاں آئی ہوں ہر روز آپ کے ہاتھوں کسی نہ کسی کی جان جاتے ہوئے ہی دیکھ رہی ہوں۔ میں یہاں اپنے فرض کو نبھانے آئی تھی، پر یہاں اگر میں نے اپنا فرض نبھایا نہیں تو بلکہ زندگی کی کھل کجی تو میرے پاس تھی، آپ کی وجہ سے میں نے وہ بھی کھو دی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے کی رفتار ایک بار پھر سے تیز ہو گئی تھی۔ جہانگیر حیا کی بات سمجھتے سے قاصر تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس حیا نے اسے چھین لیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ جہانگیر کو اس وقت صرف اس کی طبیعت کی پڑی تھی جس کی وجہ سے وہ فکر مندی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ حیا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ زیادہ رونے کی وجہ سے جہانگیر حیا کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ حیا کو رونے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ جب حیا کے نزدیک جاتا ہے حیا اسے خود سے دور دھکیل دیتی ہے۔ جہانگیر بھی اسے اس حالت سے دیکھ کر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا رونا بند کرو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ جہانگیر اسے دھمکی دے کر چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، پر حیا آج چپ ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ کیا کر لیں گے آپ؟ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ آج تک؟ جہانگیر اب غصے میں آ گیا تھا، وہ حیا کو بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیا چھینا ہے میں نے تم سے جس کی وجہ سے تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ جہانگیر غصے میں دھاڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آج تک میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، تمہیں کبھی دوسروں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، اور تم کہہ رہی ہو میں نے تم سے تمہاری زندگی کی خوشیاں چھین لی ہیں؟ حیا غصے میں تو تھی لیکن اب جہانگیر بھی غصے میں آ گیا تھا۔ سب کچھ تو چھین لیا ہے مجھ سے آپ نے، کیا میرے پاس میرے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ واحد شخص تھے جنہوں نے مجھے پال پوس کر محبت کے ساتھ بڑا کیا، مجھے بہادر بنایا، آپ جیسے انسان کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہونا سکھایا، اور آپ نے مجھ سے انہی کو چھین میری زندگی میں ان کے علاوہ مجھے ماں باپ کا پیار ان کی طرف سے
ان की तरफ से मेरी फिक्र करने वाले सिर्फ वो थे जिन्हें तुमने मुझसे छीन लिया। जहांगीर हया की बात पर हैरानगी से इसकी तरफ देखता है और हया का रो रो कर बुरा हाल होने लग गया था। इसे सांस लेने में मुश्किल होने लग गई थी। जहांगीर हया को इसकी बात सुनकर छोड़ देता है और हया रोते हुए इससे दूर जा खड़ी होती है। जहांगीर प्यार से हया के पास आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर इसे चुप करवाने की कोशिश करता है। हया, यार बंद कर दो, इतना मत रो। देखो तुम अपनी तबीयत खराब कर रही हो। मेरी जान, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, मजीद खराब हो जाएगी। मत रो इतना। जहांगीर प्यार से इसे कहता है, आपको मेरे रोने से क्यों फिक्र पड़ रहा है? आपकी बला से मैं मर भी जाऊं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हैं? हया जहांगीर के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। हया, नहीं देख सकता हूँ मैं तुम्हें रोते हुए। जहांगीर जहांगीर एकदम तैश में आकर कहता है, तुम्हारी हर चीज से मुझे फर्क पड़ता, नहीं देख सकता हूँ मैं तुम्हें यूँ रोते हुए, वो भी किसी और की वजह से। मैं किसी और की वजह से नहीं, आपकी वजह से रो रही हूँ। सिर्फ आज ही नहीं, जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरा एक भी दिन सुकून से नहीं गुजरा है। मेरा डर हर बार आपकी वजह से मेरे सामने आ खड़ा होता है। आपकी वजह से मुझे खुद से भी नफरत होने लगी है। मेरे अंकल की जान आपने मेरी वजह से ली। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने मुल्क के फर्ज को पूरा करने आई थी, पर मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आने के बाद अपना सब कुछ खो दूंगी। हया जहांगीर के करीब आकर इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं जान गई हूँ जहांगीर, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। आप वाकई मेरी सोच से ज्यादा मजबूत इंसान है। आपको झूठ बोलने वाले इंसान से नफरत है, तो मुझे क्यों रखा है आपने अब तक? मुझे भी मार कर सब खत्म कर देना। हया जहांगीर के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हें तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता हूँ हया। क्यों नहीं मार सकते हैं? क्यों? हया गुस्से में पूछती है, क्योंकि मेरी बीवी हो तुम। जहांगीर इसकी बात का मुख्तसर सा जवाब देता है, बीवी? आप मुझे अपनी बीवी मानते भी हैं? यकीनन नहीं मानते। अगर मुझे अपनी बीवी मानते तो मुझे इस रिश्ते से जुड़ी इज्जत भी देते, पर आपके लिए तो मैं सिर्फ आपकी हवस पूरी करने का जरिया थी, जैसे आप अपनी हवस पूरी करने के लिए यहाँ खरीद कर लाए थे, पर अफसोस आप वो नहीं कर पाए। हया कहते हुए मजीद जहांगीर के करीब आई थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, क्या मुझे इसलिए जिंदा रखा हुआ है आपने कि आपको अब तक मुझसे वो नहीं मिला जिसे पाने के लिए आपने मुझे खरीदा था? हया बड़ी बड़ी आंखें किए जहांगीर की आंखों में देखते हुए पूछती है, अगर मुझसे आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं, क्या आप मुझे भी मार देंगे? हया अपनी लाल आंखें इसकी आंखों में डालकर देखते हुए कहती है। जहांगीर हया की बात पर अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है। हया, जहांगीर गुस्से में इसका नाम पुकारता है। इसे हया की बात अच्छी नहीं लगी थी। जिस दिन मुझसे आपकी हवस मिट जाएगी, इस दिन आप मुझे भी मार देंगे ना, क्योंकि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। हया अपनी रोती हुई सिर्फ आंखें जहांगीर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहती है, मैं अपने सामने बार बार किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। सिकंदर बाबा कहते थे कि खुदकुशी हराम है। कभी अपनी जान खुद मत लो, चाहे तुम कितने भी टूट चुके हो, जिस दुनिया से थक चुके हो। हया रोते हुए इनकी बात बताती है और अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेती है। आपको मुझसे जो चाहिए ले वो ले ले और मुझे इस अजियत से आज़ाद कर दे। हया कहते हुए अपना दुपट्टा उतारकर जमीन पर फेंकती है और दुपट्टे की तरफ देखते हुए कहती है, आप अपनी हवस पूरी कर लें, फिर मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर देना, क्योंकि मैं आपको आपसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं नफरत करती हूँ आपसे, आपके वजूद से, आपकी हर चीज़ से मुझे नफरत है। मुझ में बार बार आपको अपने सामने नहीं देख सकती। हया की नजरें जमीन पर गिरे हुए इसके दुपट्टे पर थी। सिर्फ हया की नहीं, जहांगीर की भी, वो भी इसी दुपट्टे को घूर रहा था। अगर मैं इतना ही हवस का पुजारी होता ना हया, तो तुम इस वक्त मेरे सामने मेरी महरम बनकर ना खड़ी होती। जहांगीर हया का दुपट्टा जमीन से उठाता हुआ कहता है,
اور کہہ کر چھوٹے چھوٹے قدم حیا کی طرف بڑھاتا ہے۔ حیا سے اپنے پاس آتا دیکھ کر پہلے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو مٹھیاں بنانے ڈری ہوئی کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر جہانگیر ایک گہری سانس لیتا ہے اور دوپٹہ حیا کو واپس اڑا دیتا ہے۔ جہانگیر حیا کے چہرے کو پیار سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ہے اور اس کی جھکی ہوئی بھیگی پلکوں کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہتا ہے، تم سے جو ہوس پوری کرنے کے لیے نہیں یہاں تمہیں پیسے دے کر لایا تھا، تمہیں اپنا بنانے کے لیے لایا تھا۔ پہلی نظر میں تمہاری تصویر دیکھ کر تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ یہ خرید کر یہاں لایا ہوں یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ محبت لمحہ جو یہاں تم میرے ساتھ گزارو گے خریدی نہیں جاتی ہے۔ میں نے صرف تم سے تمہاری زندگی کے چند لمحے خریدنے چاہے تھے۔ وہ حیا اپنی نظریں چکائے ہوئے اسی انداز میں اس کی باتیں سن رہی تھی اور جہانگیر بھی اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرا یہ سب کچھ کرنا پسند نہیں ہے حیا، پر میں بدل نہیں سکتا ہوں۔ میں نے تمہارے آنے سے پہلے بھی کافی بار کوشش کر چکا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی نئی دنیا شروع کرنے کے بارے میں، پر یہ دنیا مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ایک قدم اس سے دور کرتا ہوں، یہ مجھے 10 قدم مزید اپنے قریب کر دیتی ہے۔ حیا اس کی بات پر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور دونوں کی آنکھیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ میری اس کالی دنیا میں تم سفید رنگ میں ملبوس پری کی طرح آئی ہو، جس نے مجھے اپنی جھلک سے ہی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی تمہیں اپنا بنانے کا خیال میرے دل میں پہلی بار آیا تھا۔ وقت اور حالات ہمارے درمیان ایسے ہو گئے تھے کہ میں تمہیں کبھی کچھ کہہ ہی نہیں پایا اور تم نے کبھی مجھے بولنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کہتے ہوئے جہانگیر کے چہرے پر مسکراہٹ 2 پل کے لیے آئی تھی۔ میں یہ سب نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ اگر میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو اگلے لمحے میں ہی مار دیا جاؤں گا حیا، اور میں نہیں مرنا چاہتا ہوں ابھی۔ جہانگیر محبت سے چور لہجے میں بولا، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو بھی عام لوگوں کی طرح محبت سے بھرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر کہہ ہی رہا تھا کہ حیا بیچ میں بول پڑی، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب آپ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور کیا کہا؟ مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے جہانگیر، انہیں پانے کے لیے انتظار، صبر اور محبت سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ حیا کی بات جہانگیر نے بیچ میں کاٹ دی اور خود بول پڑا، تم مجھے آسانی سے مل بھی کہاں رہی ہو جہانگیر؟ بول پڑا تھا کہتے ہوئے، تمہیں پانے کے لیے میں نے بہت انتظار، صبر اور بہت کچھ چھوڑا ہے، پر تم نے کبھی مجھ پر غور کی ہی نہیں۔ جہانگیر ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہتا ہے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے اس وقت صرف غصہ دلا رہی ہے۔ مت بنے میرے سامنے۔ حیا جو کہنے لگی تھی وہ کہتے کہتے خود ہی رک جاتی ہے۔ نہیں، ایک کام کریں، آپ ہفتہ رہے، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ آ جاتے ہیں اور وہیں زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ کر حیا اپنا آپ جہانگیر سے چھڑوا کر جانے لگتی ہے تو جہانگیر اسے چکر ٹکائے۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ حیا اس کی حرکت پر تلملا کر رہ جاتی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ نیچے اتارے۔ حیا نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہے پر جہانگیر اسے اپنی باہوں سے نکلنے نہیں دیتا ہے۔ جس طرح تم مجھ سے لڑ کر مجھ سے نہیں ہرا سکتی ہو، اسی طرح حیا میں بھی تم سے لڑ کر تمہیں نہیں پا سکتا۔ ہم دونوں میں سے ایک کو لڑنا چھوڑنا ہوگا، تبھی ہم دونوں ہی اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ اور مجھ سے لڑائی کرنا تم چھوڑو گی، کیونکہ یہ بیویوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے اپنے شوہروں سے لڑائی کرنا۔ تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے لڑائی کرو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بیوی 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 کہہ کر آپ نے میرا دماغ مکمل طور پر خراب کر دیا ہے۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ اور چھوڑے مجھے نیچے، ورنہ میں آپ کو یہیں پر
टूट कर दूंगी। हया गुस्से में कहती है, अरे अरे, मेरी जानी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी प्यारी सी बीवी को अपनी बाहों में उठाकर इसके कमरे में ले जा रहा हूँ, ताकि वो आराम करके अपने दिमाग को सुकून दे सके। जहांगीर मुस्कुराते हुए हया की तरफ देखते हुए कहता है, आपके होते हुए मुझे कैसे सुकून मिल सकता है? हयास की मुस्कुराहट को देखकर चिढ़कर कहती है, मुझे नीचे उतारे वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। हया गुस्से में कहती है, पर जहांगीर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इसे कमरे से बाहर निकल पड़ता है और हया को लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और लात मारकर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। हया इसे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रहती है, पर जहांगीर इसे नहीं छोड़ता और सीधा ले जाकर इसे बेड पर लिटा देता है और साइड बोर्ड के लाइट बंद करने लगता है। तो हया बेड से उठकर वहां से जाने की कोशिश करती है, पर जहांगीर इसे जाते हुए देखकर कमर से पकड़ लेता है, वापस अपने साथ बेड पर लिटा देता है। जहांगीर, मुझे छोड़े। हया जहांगीर के हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, नहीं मेरी जान, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज रात हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ सोएंगे। क्या? फजूल बकवास कर रहे हैं। जहांगीर, छोड़े मुझे। हया गुस्से से कहती है और हाथ छुड़ अपना आप छुड़वाने की एक नाकाम कोशिश करती है। फजूल बकवास नहीं है जानी, प्यार है ये मेरा, मेरी मोहब्बत है जो तुम्हें अब मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। जहांगीर हया को अपनी बाहों में कैद करके इसका सर अपने सीने पर रखते हुए मुस्कुराकर कहता है, जहांगीर, मेरे सर में दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे। हया गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो मेरी जान मेरा सीना है ना, इस पर अपना सर रखकर सो जाओ, देखना सुबह तक कैसे तुम्हारे सारे दर्द गायब हो जाते हैं। जहांगीर हया की कमर के गिर्द बातों का हिसार बांधते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, जैसे तो ये नर्मो मुलायम बिस्तर है मेरे लिए, लेटते ही मैं नींद की गहराइयों में डूब जाऊंगी। हया टेढ़ी स्माइल करते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है आज से पहले जो भी मेरे सीने पर सर रखकर सोया है, सबने मुझे ऐसे ही बताया है कि हया पहले बहुत बहुत गुस्से में थी। जहांगीर की बात पर इसे और ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। तो जो इन पर पहले सर रखकर सोई है, वो अभी भी आप इन्हीं इन्हीं को अलाए? हया कहते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है, पर हया का हाथ जहांगीर के जख्म पर लग जाता है, जिसे वो दर्द में कराह कराह कर आ करता है। तो हया जो उठ ही रही होती है, जल्दी से पलटकर जहांगीर को देखने लग जाती है, जो दर्द में मुब्तला आंखें बंद किए हुए था। हया जल्दी से इसके पास वापस आती है और फिक्रमंदी से इसको देखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है, मेरा हाथ लग गया है, सॉरी सॉरी। हया रोते रोतलू सा मुंह बनाकर कहती है, देखो फोन तो नहीं आ रहा है। हया कहते हुए जहांगीर के पास जाती है और शर्ट के पहले बटन जो खुले हुआ था, इसमें से इसकी चोट को देखने लग जाती है, जो खून से लाल सुर्ख हुई पड़ी थी। हया की वजह से नहीं, वो आज पूरा दिन जो हुआ उसकी वजह से चोट में से खून निकलकर पूरी पट्टी को लाल रंग में रंग चुका था। हया इसकी पट्टी को देखती है और कुछ कहने वाली होती है, इससे पहले वो कुछ कहती है, जहांगीर हया को एक बार फिर अपनी बातों में कैद करके अपने दर्द को इग्नोर करते हुए इसका सर अपने सीने पर रखकर सोने लगता है। हया भी अब की बार इसकी चोट को देखकर खुद को छुड़वाने की कोशिश नहीं करती और लड़खड़ाते हुए लहजे में कहती है, जहांगीर, आपकी चोट से खून निकल रहा है। हया फिक्रमंदी के साथ कहती है, निकलने दो हया, बर्दाश्त करने की आदत हो गई है मुझे। जहांगीर कहते हुए हया को जोर से अपनी बाहों में कैद करके नींद की वादियों में खोने लगता है। हया भी इसके सीने पर सर रखे हुए लेटी हुई थी। कुछ पल वो ऐसे ही लेटी हुई थी, फिर इसकी भी आंख लग जाती है। जहांगीर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गया हुआ था। हया पहले से ही अपने रात वाले कपड़ों में मलबूस थी। हया अपने दोनों पैर सोफे पर रखे हुए अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। वहीं लेटे हुए बाथरूम के दरवाजे खोलने की आवाज़ पर हया जल्दी से अपना फ़ोन तकिए के नीचे रख देती है और आंखें बंद किए सोने का नाटक करने लग जाती है। जहांगीर वॉशरूम से निकलकर हया को हैरान कुन नजरों से देखता है, फिर इसके पास जाकर बिना ही इसे अपनी बाहों में उठाने की कोशिश करता है। वो हया को उठा पाता है इससे पहले हया खुद ही उठकर बैठ गई थी। क्या हुआ?
حیا اپنے بالوں کو منہ پر سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، کیا کیا ہوا؟ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ حیا جہانگیر اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، تو اور کہاں سوؤں؟ یہی پر تو سوؤں گی۔ حیا کہتے ہوئے ایک بار پھر سے لیٹنے لگتی ہے۔ اسے لیٹتے ہوئے دیکھ کر جہانگیر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کچھ کر پاتا حیا خود ہی دوبارہ صحیح ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ چلو شرافت سے بیٹھ پر، جہانگیر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس شرافت بھائی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ پر نہیں جا سکتی ہوں۔ حیا ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے کہتی ہے، سنیں، لائٹ بند کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، تو جہانگیر اسے غصے میں گھورتا ہے، خود سے بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ، ورنہ میں لے کر گیا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ جہانگیر دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ حیا اپنے کمبل کو لات مار کر اٹھتے ہوئے صوفے پر کھڑی ہو کر غصے میں اپنے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم شرافت سے مان جایا کرو، میری بات نہیں دوں گا دھمکی میں تمہیں۔ بڑی شرافتیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اب تو آپ ایک کام کریں، اپنے ساتھ اس شرافت کو لے کر سو جائیں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سونے والی، ہرگز نہیں۔ شرافت کے ساتھ میں پھر کبھی سو جاؤں؟ آج تو تمہارے ساتھ ہی سوؤں گا۔ نیچے اترو۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ حیا اس کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ہی بھاگ کر دوسرے صوفے پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ نہیں سونا، حیا دو توک لہجے میں کہہ کر پھونک مار کر اپنی آنکھوں سے بالوں کو ہٹاتی ہے۔ ایسی بات ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے تم میرے پاس نہیں سوتی۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف لپکتا ہے، جیسے اس کے ہاتھوں میں آتی ہے وہاں سے پھر بھاگ کر جاتی ہے اور بیڈ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ جہانگیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حیا کی طرف چلتے ہوئے آتا ہے۔ حیا ادھر ادھر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتی ہے پر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتی۔ اب کہاں بھاگتی میری جان؟ تم نے خود قید کر لیا ہے میرے پاس آنے کے لیے۔ پھنس گئی میں، حیا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اسے پاس آتا دیکھ کر اس کی سانسیں تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں۔ وہ بھاگ کر بیڈ پر جانے کی کوشش کرتی ہے، اس سے پہلے ہی جہانگیر اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کر دیتا ہے۔ حیا اسے اتنا قریب محسوس کر کے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اپنی سانسوں کو روک لیتی ہے۔ سانس لے لو حیا، اگر تمہیں کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہوا تو میں بیوہ ہو جاؤں گا، جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ تو حیا اس کی بات پر جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے۔ اس کی آنکھیں سیدھا جہانگیر کی آنکھوں میں جا ٹکراتی ہے۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور حیا اپنی راہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر حیا کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا ہے، اتنا دور کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ جانتی نہیں ہو کیا تمہاری آخری منزل میں ہی ہوں؟ جہاں بھی چلی جاؤ لوٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ جہانگیر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتا ہے اور وہاں اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ حیا اس کے لبوں کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیتی ہے اور ڈری ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہ ایک چھوٹی سی ناکام کوشش کرتی ہے، ایسے گھبراؤ گی تو میں واقعی کچھ کر بیٹھوں گا تمہارے ساتھ، میری آنکھوں میں دیکھو۔ جہانگیر اپنا ہاتھ رکھ کر مزید حیا کے قریب آتا ہے۔ حیا اس کے قریب آنے پر اپنے قدم مزید پیچھے کی طرف بڑھاتی ہے، پر جہانگیر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ ایسے ڈرتے نہیں ہیں، شوہر وہ تمہارا کوئی غیر نہیں جس کے قریب آنے پر تم اتنا ڈر جاتی ہو۔ محرم ہوں میں تمہارا میری جان، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا جہانگیر حیا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، جب میرے قریب آنے پر تم ایسے نظریں چکا لیتی ہو، یقین مانو تم سے محبت نہیں عشق ہونے لگتا ہے مجھے۔ یہ سوچ میں خون بڑھنے لگتا ہے۔ جو لڑکی کسی سے نہیں ڈرتی وہ میرے صرف ایک نزدیک آنے پر ہی ڈر کر پلکیں چپکا لیتی ہے۔ حیا اس کی بات پر نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کرتی ہے پر نہیں دیکھ پاتی ہے۔ جہانگیر چھوڑے۔ حیا بمشکل بس اتنا ہی کہہ پاتی ہے، نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میرا بس چلے تو میں تمہیں خود میں قید کر لوں۔ جہانگیر کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہے پر کچھ کر پاتا ہے اس سے پہلے ہی حیا اپنا منہ موڑ لیا تھا۔
جہانگیر اس کے رخ موڑنے پر مسکرا دیتا ہے اور حیا کی گردن پر ایک بار جھک کر اپنا لمس وہاں چھوڑتا ہے۔ حیا اسے محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ جہانگیر دور ہٹے۔ حیا اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں میری جان، آج نہیں ہٹ سکتا، قطعی نہیں، جہانگیر نے کہہ کر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگلیوں میں قید کر کے اس کی کمر سے جا لگایا۔ حیا اس کے ارادے جان کر اسے دور ہونا چاہتی تھی، پر جہانگیر کے دور جانے پر مزید خود کے قریب کر لیتا ہے۔ جہانگیر، میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ میرے قریب مت آیا کریں۔ حیا اب اس کی قید میں کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی تھی، اور میں نے کہا تھا تم سے کہ تم مجھ سے جتنا دور جانے کی کوشش کروں گی میں تمہیں اتنا ہی خود کے نزدیک کروں گا۔ جہانگیر دیکھیں، جیسا کہہ رہی تھی کہ جہانگیر بیچ میں بول پڑا۔ جہانگیر کی نظریں حیا کے ہونٹوں پر جا ٹہری تھی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں کب سے، پر دیکھ دیکھ صرف میری طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ جہانگیر اب حیا کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے۔ دیکھیں، چھوڑیں مجھے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ حیا ڈری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری، میرا حق ہے تم پر میرا حق ہے، تمہیں میری محبت کو زبردستی کا نام نہیں دے سکتی ہو۔ مکمل اختیار ہے میرا تم پر، فکر مت کرو، تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ جب تم مجھے خود اپنے قریب آنے کی اجازت ہوگی تبھی میں کچھ کروں گا، کہتا ہوا اپنے ایک ہاتھ کو آزاد کرتا ہے اور پھر اس کی کمر سے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ ہٹاتا ہے۔ حیا کو لگتا ہے وہ اسے آزاد کرنے والا ہے، پر جہانگیر اسے آزاد نہیں کرتا ہے، اسے باہوں میں اٹھا کر اپنے ساتھ بیڈ پر لے جا کر لٹا دیتا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ چھوڑ نہیں رہے مجھے؟ حیا خود کو اس کی باہوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنے والا، میں نے تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر نہ کچھ کرنے کا کہا ہے، نہ کرا ہے، نہ کہا ہے۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، میں قریب بھی آؤں گا اور اپنی محبت کے چھوٹے چھوٹے سے تحفے بھی دوں گا۔ تمہیں کہتے ہوئے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہلانے لگتا ہے اور دوسرے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر کر اسے سلانے لگتا ہے۔ حیا اس کے سینے پر سر رکھ کر سوتی نہیں بلکہ رونے لگ جاتی ہے۔ اسے سلاتے جہانگیر خود ہی سو جاتا ہے۔ حیا کافی دیر تو ایسے ہی لیٹی رہتی ہے، پھر اپنی آنسو بھری ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے جو پرسکون حیا کو اپنے سینے سے لگائے سویا ہوا تھا۔ حیا پہلے تو اٹھ کر اسے دور جانے کا سوچتی ہے، پر پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی۔ آج حیا کی آنکھ پہلے کھل گئی۔ پوری رات ایک ہی کروٹ سو کر اس کے کندھے میں درد ہونے لگتا ہے۔ حیا اٹھ کر خود کو جہانگیر کی باہوں سے آزاد کرواتی ہے اور سیدھا ڈریسنگ روم سے اپنے لیے کپڑے لے کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ حیا فریش ہو کر باہر نکلتی ہے تو بالوں میں ٹاول باندھے پہلے دروازے سے جھانک کر دیکھتی ہے کہ جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ اٹھ تو نہیں گیا۔ اسے سویا ہوا دیکھ کر حیا باہر نکل کر سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے، اپنے بالوں سے ٹاول نکالے ان میں سے پانی نکالنے لگتی ہے تو اس کے کندھے میں درد کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ حیا درد کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے اپنے کندھے پر ہلکا ہلکا سے مکے مارنے لگ جاتی ہے۔ آنکھیں کھولتی ہے تو جہانگیر اپنی باہوں کا گھیرا بنا کر حیا کو اپنی باہوں میں لیے نیند کی غنودگی میں اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے کھڑا تھا۔ حیا شیشے میں اس کی طرف دیکھتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے، میں نے سوچا تھا جہانگیر جب تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گی تو میں تمہارا دل توڑ کر اپنے نقصان کی بھرپائی کروں گی، تمہیں بھی اس اذیت سے گزاروں گی جس سے میں گزرتی ہوں ہر روز، پر تمہیں ہر روز اپنے سامنے دیکھ کر جو تم نے انکل کے ساتھ ہی کیا، یہ سوچ سوچ کر بہت غصہ آتا ہے، پر تمہاری یہ محبت کمزور کر رہی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ میں تمہارا دل توڑ کر اسے ٹکڑوں میں بکھیرنا چاہتی ہوں، پر یہ سوچ کر ہی مجھے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں، پر پھر مجھے کیوں برا لگتا ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، حیا اپنا بدلہ نہیں بھولے گی۔ تم میرے انکل کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ اس دنیا میں صرف تم بہادر نہیں ہو اور پاکستان کے لوگ کمزور نہیں ہوتے۔
تم نے مجھے سر سے پیر تک بدل دیا، اب میری باری ہے، تمہیں بدل کر وہ بناؤں گی جو تم کبھی نہیں بننا چاہو گے۔ حیا شیشے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی ہے، اتنے میں جہانگیر اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی پلکیں گرا لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کے کندھے سے اس کے گیلے بالوں کو ہٹا کر وہاں پر دوبارہ اپنا سر ٹکا لیتا ہے اور شیشے سے اس کے چہرہ پر گیلی لٹیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے لیے تیار ہو رہی ہو؟ جہانگیر کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ نہیں تو، حیا مختصر سا جواب دیتی ہے اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے ہوئے اسٹول پر جا بیٹھتی ہے۔ جہانگیر اپنے ہاتھ دونوں اپنی کمر سے باندھ کر حیا کے پاس آتا ہے۔ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ جہانگیر حیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اپنے چہرے سے پانی صاف کر رہی تھی جو لٹوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر تھی۔ ہم تیار ہوں، بس ابھی پیکنگ کرنے لگی ہوں۔ حیا کہہ کر اٹھ جاتی ہے اور سیدھا ڈریسنگ روم میں جا کر اپنا سوٹ کیس نکال کر پیکنگ کرنی شروع کر دیتی ہے۔ جہانگیر بھی ایک نظر حیا کو دیکھتا ہے، پھر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے۔ ٹائم دیکھ کر واش روم میں چلا جاتا ہے فریش ہونے کے لیے۔ جب تک وہ باہر آتا ہے، حیا پیکنگ کر چکی تھی، جہانگیر کا انتظار کر رہی تھی۔ جہانگیر اس کے پاس چلتا ہوا آتا ہے اور اس کے سامنے پڑے 2 سوٹ کیس دیکھتا ہے۔ دونوں میں حیا کا اپنا سامان چیک کر چکی تھی۔ پیکنگ ہو گئی؟ جہانگیر کو لگتا ہے کہ دونوں بیگ میں اس کے اور حیا کے کپڑے ہیں۔ جی میری ہو گئی، آپ بتائیں آپ کے کون سے کپڑے رکھنے ہیں؟ جہانگیر اس بات پر چونک کر حیا کی طرف دیکھتا ہے، جب بھی اس کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر لیتی ہے۔ سنا دو، میں نے تمہارے کپڑے ہیں۔ جہانگیر بیگ کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جی ان میں میرے کپڑے ہیں۔ حیا جواب دیتی ہے تو جہانگیر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ آپ بتائیں آپ کے کون کون سے کپڑے رکھنے ہیں، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ رکھ دو۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے میں خود رکھ دیتی ہوں۔ حیا کہہ کر جلدی سے مڑتی ہے اور جہانگیر کی پیکنگ کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ جہانگیر حیا کو کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور جاتے ہوئے حیا کو ناشتے کا کہہ کر جاتا ہے۔ آج ڈائننگ ٹیبل پر جہانگیر اور حیا بنش تینوں ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ حیا کی نظریں بار بار شعیب کو دیکھ رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ جہانگیر جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، شعیب بھائی کہاں ہے؟ حیا جو اب سوال کرتی ہے تو بنش وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ بنش آلریڈی اپنے پیکنگ کر کے آپ کی تھی، وہ چھٹی پر ہے۔ جہانگیر نظریں چراتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کو اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ ان کے بغیر جائیں گے؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ ہاں، جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ حیا کو جہانگیر کے لہجے میں کچھ سا محسوس ہوتا ہے، پر وہ اسے مزید کچھ نہیں پوچھتی ہے۔ جہانگیر جاتا جاتا رک جاتا ہے اور حیا کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے کپڑے میرے آفس میں بھیج دینا اور تم بھی تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے بعد ہمیں نکلنا ہے۔ حیا جواباً ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اور خود بھی کھانا چھوڑ کر کمرے کی طرف جاتی ہے۔ جہانگیر کے کپڑے پہنچا دیتی ہے اس کے آفس روم میں اور خود تیار ہونے لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جہانگیر تیار ہو کر بنش کے ساتھ ہال میں موجود تھا۔ جہانگیر کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا۔ سیڑھی سے نیچے اترتی ہوئی حیا کو دیکھ کر وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ حیا بھی آج جہانگیر کی طرح بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ جہانگیر اسے حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے ایسے پہلے کبھی کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا اور دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بنش بھی حیا کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، پر حیا کو ان کی حیرانگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ حیا کو نیچے آتا دیکھ کر جہانگیر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے روکتا ہے اور اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جہانگیر کا لہجہ تلخ تھا، کیونکہ میں ایسے کپڑے ہی پہنتی ہوں۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ، پر میری بیوی ایسے کپڑے نہیں پہنے گی، مجھے پسند نہیں ہے۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بازو کو اپنے گرفت میں لیتا ہوا کہتا ہے، مجھے بھی آپ جیسا انسان نہیں پسند۔
میں بھی چاہتی ہوں آپ کسی کی جان نہ لیں اور ایک عام انسان بن کر رہیں۔ مان لیں کہ آپ میری بات، آپ یہ سب چھوڑ دیں، میں ایسے کپڑے پہننا چھوڑ دوں گی۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کے بات پر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو مجھے بھی تو اب یہ چھوڑنے کا مت کہیں، حیا کہہ کر بینش کی طرف بڑھ کر اور اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ حیا کو جہانگیر کو حیا کو ایسے دیکھ کر غصہ آ رہا تھا اور حیا کو مزہ آ رہا تھا غصے میں دیکھ کر۔ حیا جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر جہانگیر کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو غصے میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر اور حیا ایک گاڑی میں سوار ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے بنش گارڈز کے ساتھ دوسری گاڑی میں سوار ہوتی ہے۔ پورے راستے دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کرتے۔ حیا اس کی طرف دیکھ ہی رہی ہوتی ہے ہر جہانگیر پر جہانگیر ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ سب لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے اور فلائٹ کا ویٹ کر رہے تھے۔ جہانگیر کے پاس پرائیویٹ جیٹ پر وہ لوگ اس میں نہیں جاتے ہیں۔ پورے راستے حیا کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ شعیب جہانگیر کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ وہ کبھی بھی جہانگیر کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے کہیں پر بھی؟ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سب لوگ فلائٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جہانگیر اور حیا فرسٹ کلاس میں بیٹھے تھے، بنش اور کچھ خاص آدمی اکانومی کلاس میں۔ حیا فلائٹ میں جاتے ہی سو جاتی ہے اور جہانگیر خاموشی سے اسے سوتے ہوئے دیکھتا ہے تو کبھی اپنا لیپ ٹاپ کھول کر اس پر کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے حیا کو ان کپڑوں میں دیکھنا پسند تھا، اسے یوں دیکھنا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیا سے کہہ بھی نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ اس سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ منٹوں بعد کا سفر ختم ہوا۔ جہانگیر جیسے ہی فلائٹ سے ٹیک آف ہونے کے بعد ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں، وہاں گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے کہ پیچھے پیچھے چل کر اس کے ساتھ ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بنش ان کے پیچھے پیچھے دوسری گاڑی میں۔ وہاں پر حیا اتنی ساری گاڑیوں کو دیکھ کر شاکڈ ہو جاتے ہیں اور جہانگیر ہوٹل میں نہیں جاتے، پھر جہانگیر کے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے جاتے ہیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ ویڈیو پہ اچھا رسپانس دیں تاکہ آپ لوگوں کو آج ڈبل ایپیسوڈ ملے۔ اگر رسپانس اچھا نہیں آیا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو کل ہی ایپیسوڈ ملے گی، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔